سلامت رکھے. آخری پیغام آستانہ کی طرف سے لیتے جائیں. سرکار کا میلاد آ رہے ہیں. اب ایک چیز ہمیشہ یاد رکھے, میلاد کے اندر جو کی جانے والی خرافات ہیں ہم نے اس سے پرہیز کرنے ہیں. میلاد سے پرہیز, میلاد بڑھ چڑھ کے منائیں, جھنڈیاں لگائیں, یہ جو لائٹنگ ہے وہ کریں, چراغاں کریں, جیسے کر سکتے ہیں کریں, لیکن اس کے اندر جو ہونے والی خرافات ہیں, مثال کے طور پہ آپ مجھے بتاؤ کہ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ تم نے جناب ڈھول بجا کے تو میلاد کا استقبال کرنا ہے, باجے بجا کے میلاد کا استقبال کرنا ہے, آگے معاذ اللہ خسرے نچا کر خود ناچ کے پنگرے, یہ کون سا میلاد ہے بھائی؟ میلاد اصل در حقیقت وہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے اس جبی کو جھکا کے تو شکرانے کے نفل پڑھیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنا حبیب ہمیں عطا فرمایا. دیکھیں کہ یہ اللہ کی اپنے ہمارے ساتھ کتنی محبت ہے کہ اللہ نے اتنی قیمتی شے, آپ کو کسی سے محبت ہو نا تو آپ اسے قیمتی چیز دیتے ہیں, آپ جتنی محبت گہری ہوگی اتنی قیمتی شے عطا فرمائیں گے. تو رب کے لیے آمنہ کے لال سب سے قیمتی تھے اور انہوں نے ہمیں وہ عطا فرما کے تو یہ ثابت کر دیا کہ اے محبوب کی امتوں میں تم سے بھی بڑی محبت کرنے والا ہوں. تو وہ رب ہم سے محبت کرتا ہے تو ہم اسی کی حکم کی خلاف ورزی کبھی نہیں کر سکتے. میلاد منانا ہے تو بجائیے, آپ دیکھیں ایک طرف آپ ڈھول بجائیں, آگے بنگڑے ڈالیں, چڑیاں پٹاخے چلا کے تو میلاد منائیں, اور دوسری طرف آپ اس جبی کو اللہ کے حضور جھکائیں, اس زبان سے درود و سلام پڑھیں. کون سا عمل زیادہ مقبول ہوگا؟ درود و سلام والا, شکرانے کے نوافل پڑھنے والا. یہ تمہارے ڈھول ڈمکے یہ تو کام نہیں آئیں گے. تم نے تو یہ دیکھیں, اب یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ رب کا محبوب ہے جو کل کائنات کا خالق رب ہے اور مالک مصطفیٰ ہے. تو وہ جو ساری کائنات کا مالک ہے, اس کے میلاد پہ بھی شریعت نے یہ حد رکھی ہے کہ سرکار نے تو آگے تو یہ ڈھول ڈمکا بند کروایا تھا, انہوں نے تو یہ گانا باجا بند کروایا تھا. تو ہم لوگ آج انہی کے میلاد پہ یہ ساری خرافات کر رہے ہیں. جب یہ ایک اور جو بات بتانا چاہتا ہوں, جب یہ سرکار کے میلاد پہ ہمیں اجازت نہیں ہے ڈھول ڈمکے کی, تو کسی کی شادی پہ ڈھول ڈمکا کیسے کر سکتے ہیں ہم؟ کبھی سوچا آپ لوگوں نے کہ ہم شادیوں میں کیسے جناب شرنیاں چلاتے ہیں, خسرے نچاتے ہیں, پیسے پھینکتے ہیں اور اپنے آپ کو ہم کیا شو کرواتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم بڑے کوئی لینڈ لارڈ ہے. یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, اویس صاحب کی شادی آپ لوگوں نے دیکھی ہے, ابو بکر صاحب کی شادی آپ لوگوں نے دیکھی ہے, الحمدللہ ہماری شادی دیکھی ہے, جو الحمدللہ جب شادی میں برات میں آ رہے تھے تو درود و سلام پڑھتے لوگ آ رہے تھے, اور جب شادی سے باہر جا رہے تھے, نکل رہے تھے تو اللہ کی ضربیں لگاتے جا رہے تھے. اس طرح کی شادی ہونی چاہیے سنت کے مطابق. اور آج بھی الحمدللہ لوگ مثال دیتے ہیں کہ بھئی ہم نے ہیبت پور کے شہزادوں کی شادیاں دیکھی ہیں. اب مجھے بتاؤ, ہم لوگ نہیں کر سکتے یہ عمل؟ سارا کچھ ہم کر سکتے ہیں. جس طرح کی شادیاں الحمدللہ ہم کر سکتے ہیں, تمہاری 7 نسلیں نہیں کر سکتی اس طرح کی شادیاں. لیکن اس کے باوجود ہمارے قبلہ عالم نے ہمیں بتایا کہ بھئی تمہاری حد یہ ہے, اس حد کو کبھی تجاوز نہیں کرنا, اس حد سے کبھی قدم باہر نہیں رکھنا. حالانکہ اللہ نے ہمیں پیسہ دیا ہے, دولت دی ہے, سب کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے. اس کے باوجود, یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود الحمدللہ ہم یہ دولت آمنہ کے لال پہ لٹاتے ہیں. ہم یہ کنجروں پہ, شیطانوں پہ یہ لٹاتے نہیں ہیں. ہم الحمدللہ یہ دولت آمنہ کے لال پہ ہم محفلیں سجاتے ہیں, ہم میلاد منانے والے لوگ ہیں. تو یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں, یہ جو آپ لوگوں کی عزت ہے نا, یہ فقط آپ دیکھیں نا, یہ کتنے فخر سے آپ بات کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے پیر ایسے ہیں کہ جو آج تک اپنی زندگی میں کبھی ایسی شادی میں نہیں گئے جہاں ڈھول ڈمکا نہیں ہوا. یہ کتنے اعزاز کی بات ہے, کتنے فخر کی بات ہے ہمارے لیے. اور آپ لوگ ڈھول بجائیں اور پھر دعوت دیں پیروں کو کہ پیر صاحب ہماری شادی پہ آئے, کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ سنت عمل کیا, اور سنت عمل آپ نے خلاف سنت کیا, اللہ کے حبیب کی سنت کے خلاف عمل کر کے, شیطان کو راضی کر کے, تو پھر ہفتہ بھی نہیں گزرتا اور پھر دوڑ پڑتے ہیں آستانے پہ, وہ جی گھر لڑائی ہوگی, میری نافرمانی کی, اور جو تو نے نافرمانی کی ہے آمنہ کے لال کی, اللہ اور اللہ کے حبیب کی, تو یہ اس سے برکتیں کبھی نہیں آئیں گی, یہ دوریاں پیدا ہوتی ہیں. تو اپنے آپ کو اللہ والوں کے قریب, اصل یہی مقصد. یہ دیکھیں, یہ ہیبت پور شریف کی ہم مثال دیتے ہیں کہ یہاں پہ آج تک کبھی یہ ڈھول ڈمکا نہیں ہوا, کبھی شور شرابہ, یہ شرلی پٹاخے نہیں چلے. تو یہ کتنے فخر سے ہم یہ مثال دیتے ہیں, کتنے اعزاز سے مثال دیتے ہیں. اور لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگ میری طرف توجہ کریں, لوگ کیا کرتے ہیں, وہ نکلتے ہیں یہاں سے باہر جا کے, تو پھر کہتے ہیں اتنے کہنا پیر دیکھ دینے پہ, اتنے بجا لو. وہ بھائی پیر تو نہیں دیکھ رہے, اللہ کی ذات تو دیکھ رہی ہے. وہ تمہیں پیروں کا ڈر ہے, اس رب کا ڈر نہیں ہے. اور پیروں سے تو بے شک نہ, ہم نے تو صرف دعا کرنی ہے نا, تو سارا امتحان تو اس رب کے ہاتھ میں ہے. تو ہم سے تم ڈرتے ہو تو اس رب سے ڈرنا ہی بھول گئے. تو وہ رب تو ہر جگہ, یہاں وہاں جا کے تم کر لو. وہ کہتے, وہ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا, وہ ایک شخص تھا, وہ بڑا شرابی تھا. تو وہ اپنے پیر صاحب کے پاس حاضر ہوا, تو پیر صاحب نے کہا کہ یار شراب چھوڑ دو, نماز پڑھا کرو. اس نے کہا کہ حضرت جی شراب نہیں چھوڑی جاتی. انہوں نے کہا پھر وہاں پینا جہاں رب نہ ہو. تو وہ کہنے لگا کہ اب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جہاں رب, اگر تم نے شریعت کے خلاف کوئی عمل کرنا ہے نا تو پھر وہاں جا کے کرو جہاں تمہیں رب نہیں دیکھتا.
تو وہ پھر کوئی تجھے ایسا مقام نہیں. ابھی تو تم یہاں ڈھول ڈمکا بجا رہے ہو نا, جب قبر میں جاؤ گے جو فرشتے ہیں تہاڈا ڈھول بجانا ہے نا, پھر تانوں لگ پتہ جانا, پھر تسی کہنا ہے کاش ہم نے وہ خواجہ یعقوب نے جو حکم دیا تھا اس پہ کاربند رہتے. تو یہ چیزیں یاد رکھیں, ہمیں میلاد پہ بھی ڈھول ڈمکے کا حکم نہیں, یہ تو پھر شادیاں بیاہ ہے. اللہ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے. یا اللہ صحبت